اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طالبات، آپ کو میں بتاتی چلوں، جیسے کہ ہمیں اشتہار میں بتایا تھا کہ آپ کو خط کا تعارف بھی بتاؤں گی میں، تو خط کی کیا اقسام ہے، کیا کیا سیکھیں گے، تھوڑا سا میں آپ کے بارے میں اس کے بتا دوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خط نستعلیق کسے کہتے ہیں۔ خط نستعلیق دراصل اردو رسم الخط کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو رسم الخط کو کہتے ہیں۔ اردو رسم الخط میں الف سے لے کر یا تک لکھنے کی اور خط کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور خط کی 3 قسموں پر ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ہے خط نسخ، ٹھیک ہے، خط نسخ عربی رسم الخط کو کہتے ہیں دراصل۔ خط نسخ عربی رسم الخط کو کہتے ہیں اور یہ اردو رسم الخط، اردو رسم الخط میں لکھنے کی ترتیب اور ہوتی ہے، خط نسخ میں لکھنے کی ترتیب اور ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے عربی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اردو تو عام طور پہ ہماری کتابوں میں ہم دیکھتے ہی ہیں، اور ایک ہوتی ہے خط ثلث، ٹھیک ہے۔ تو آج تھوڑا سا ہم اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ تینوں خط کے اقسام میں ہم کس طرح سے لے کے چلیں گے، اور تینوں کا فرق بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تینوں کا فرق ہوگا تو پھر ہماری رائٹنگ میں بہت حسن آ جائے گا، ورنہ بعض اوقات بہت اچھی اچھی رائٹنگ والے طالبات بھی تینوں طرح کے خط کو ایک ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے کبھی بھی مطلب اپنی رائٹنگ میں وہ ایک ہوتا ہے پروفیشنل یا پھر ایک طریقہ جو اسٹائل ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں کر پاتے۔ ان میں یہ ہم جو سیکھیں گے 2 لائن میتھڈ سے بھی سیکھیں گے اور 4 لائن میتھڈ سے بھی سیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ کو انگلش کی کاپی لینی پڑے گی ایک 4 لائن میتھڈ کے لیے، 2 لائن میتھڈ کے لیے ایک اردو کی کاپی لینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور خط ثلث تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈیزائن وغیرہ اسٹائل وغیرہ، جیسے میں آپ کو بتاؤں خط نستعلیق میں جیسے بسم اللہ لکھیں گے، خط نستعلیق میں یعنی اردو رسم الخط میں سیڑھیوں کی طرز پہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہم آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بسم لکھ رہی ہوں میں، دیکھیں یہ بیس ہے ہماری لائن کی، اور یہاں سے ہم آتے آتے لاسٹ میں یہاں تک میم کا ایک کونا ادھر آیا اور پھر میم، اور اللہ دیکھیں خط نستعلیق یعنی اردو رسم الخط میں ہم لکھیں گے یہ اس طرح سے ترتیب، جیسے بسم اللہ۔ اب خط نسخ میں بسم اللہ لکھیں گے، اس کی ترتیب دوسری ہوگی، جیسے اس میں اس طرح سے لکھا ہوا، آپ نے عام طور پر قرآن شریف میں بھی دیکھا ہوگا، جیسے یہ بسم اللہ، یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور خط ثلث میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف ڈیزائن میں جیسے یہ ہم نے اسکیچ بک منگوایا ہے، اس کے اندر ہم بیک گراؤنڈ بنائیں گے۔ آپ کے پاس بہت سارے کلرز ہوں گے، کلر سے جو ہے مختلف طرح کے بیک گراؤنڈ آپ کو میں کبھی پکچر بھی بھیج دیا کروں گی، یا خود آپ بھی کریٹ کریں، اور اس کے اندر ہم کچھ بھی ورڈ لکھیں گے، جیسے ثلث میں لکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو لکھ کر دکھاؤں، ثلث میں جیسے الحمدللہ، جیسے میں لکھ رہی ہوں خط ثلث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آپ لکھتے لکھتے آپ کو انشاءاللہ یہ اس طرح سے بھی لکھنے آ جائے گا الحمدللہ۔ یا میں لکھ رہی ہوں کسی کا نام فاطمہ ہے تو فاطمہ لکھ رہی ہوں، یا قرآن کی کوئی بھی آیت کو لکھ رہی ہوں اس طرح سے کہ اس میں لکڑی کی قلم سے ہم کام کریں گے۔ آج تو میں آپ کو ایک تعارف دکھا رہی ہوں، تو میں یہ پرمننٹ مارکر یوز کر رہی ہوں، اس میں ہم ڈفرینٹ یہ چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی یہ کیلیگرافک ٹرمز ہوتے ہیں، یہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ ہم۔ تو یہ آپ کو اسائنمنٹ بنانا پڑے گا اس طرح کے اسٹائل میں، یہ خط ثلث ہو جائے گا۔ خط نسخ میں عربی رسم الخط سیکھیں گے جو اس طرح کی ترتیب میں ہوگی، اور خط نستعلیق میں اردو رسم الخط سیکھیں گے جس میں یہ ترتیب ہوگی۔ یعنی ہمارا یہ کورس اس طرح سے مفید ہے کہ ہم نارمل رائٹنگ بھی سیکھ سکیں گے، جیسے ہماری نارمل رائٹنگ اچھی ہو جائے، جیسے اردو میں عام طور پر ہم پیپر دیتے ہیں، ہمارا اردو سے زیادہ تعلق ہے، اور خط نسخ میں جو عربی کے تعلق سے بچے تعلق رکھتے ہیں، جیسے قرآنی ورس لکھنا ہو، آیت لکھنی ہو، آپ خط نسخ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں سیکھ کر، اور خط ثلث سے آپ لوگوں کو حیران کر سکتے ہیں، قرآنی آیات کو مختلف خوبصورت انداز میں لکھ کر لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں قرآن کی جانب، ٹھیک ہے۔ آج آپ لوگوں کا ہوم ورک صرف یہ ہوگا کہ جیسے یہ میں نے الحمدللہ لکھا ہے نا، بالکل اسی طرح سے الحمدللہ کو لکھنے کی پریکٹس کیجیے۔ یہ میں پکچر بھی آپ کو الگ سے بھیج دوں گی۔ اب میں آپ کو یہ دیکھوں گی، ابھی آپ یہ سارے اسائنمنٹ کی طرح سے جیسے پریکٹس ہو گئی، یہ ایک صفحہ، یہ ایک صفحہ، ایسے کر کر کے یہ سارے آپ اپنے اسائنمنٹ فائل میں جمع کرتے رہیں۔ فرسٹ ڈے آپ نے بنایا، یہاں ڈیٹ ڈالیے گا، جیسے 11 جون آج آپ کو فرسٹ کلاس ہے، آپ نے یہ کام کیا ہوگا، یہ میں آپ کو دیکھوں گی۔ فرسٹ ڈے آپ نے اس طرح سے لکھا، اور لاسٹ ڈے آپ اس کو اور آفٹر اور بیفور کر کے پکچر بھیجیے گا کہ آپ پہلے کیسے لکھتے تھے، اب کیسے لکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں اس طرح سے لکھیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے۔